جی، ہم جیسی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ جیسی قریب آ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی متحرک ہو چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں جلسہ کیا، مردان میں جلسہ کیا، اور اس میں بہت سے دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ کافی اس میں جو انٹرسٹ تھا، اور بلاول بھٹو نے بڑی جذباتی تقاریر وہاں پہ کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے وفد سے بھی ملاقات کی، آئندہ آنے والے الیکشن میں اتحاد پر بات کی، اور 2 دن یہ کوئٹہ گئے اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کیا، اور ہم نے دیکھا خصوصی جو باپ کے جو سیاسی جماعت تھی اس کے بہت سے لوگ ان کے جماعت میں آئے ہیں اور شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے جو بہت سے الیکٹیبل لوگ تھے جو پہلے ان کی سیاسی جماعت میں تھے، پھر پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے گئے تھے، اور اب پھر وہ واپس مسلم لیگ نون جوائن کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہم بہت بغور جو ہے اس کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت میاں نواز شریف جو ہے پاکستانی جو اس وقت جو سیاسی لاٹ ہے اس میں سب سے ایکسپیرینس اور سمجھدار سیاستدان ہے، لیکن میرے اپنے نقطہ نظر میں شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، نواز شریف بہت سی جگہوں پہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں، اور وہ کیا غلطیاں ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو یقین دہانی کروائی ہے کہ الیکشن میں ان کو جو ہے وہ میجورٹی دی جائے۔ اب وہ میجورٹی جو ہے وہ کس طرح سے دی جائے گی؟ اگر ایم کیو ایم کے لوگوں کو ساتھ آپ میں لاتے ہیں اور بلوچستان میں آپ باپ والے لوگوں کے طور پہ جیتتے ہیں، تو وہ لوگ اگر آپ ماضی میں بھی آپ وہ دیکھیں، سرچ کریں، تو وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ مخلص نہیں رہے۔ ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں یہی ایک عام تاثر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، جس طرف اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ کرتی ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ ماضی میں جب عمران خان کو لانا تھا تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ ان کا اتحاد کرا دیا، عمران خان کو جب گرانا تھا تو عمران خان کے خلاف چلے گئے، پی ٹی ایم کا حصہ ہو گئے۔ اب اگر ان کو یہ مسلم لیگ نون کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ اتحاد کریں اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی، تو اگر آپ اکثریت اس طریقے سے لینا چاہتے ہیں تو یہ جو ایم کیو ایم ہے آپ اس کے اوپر جو ہے اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہ کسی وقت بھی آپ کے پاؤں سے زمین کھینچ سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی مخلص جماعت ہے اور وہ انہی کے اشارے پہ چلے گی۔ تو کل اگر آپ کے کہیں نہ کہیں پہ حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں، جو بھی سربراہ ہوتا ہے، عمران خان بہت قریب اسٹیبلشمنٹ کا گنا جاتا تھا، لیکن جب اس کے مسئلے مسائل آئے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے پھر ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون اس وقت یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ ایم کیو ایم اور باپ کے لوگوں کے اوپر انحصار کرے گی تو میرے خیال میں یہ ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ باپ کے جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو ماضی میں انہوں نے عمران خان نواز شریف کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے تو ان کو غدار تک کہا تھا جن سے یہ اب کوئٹہ میں ملے ہیں، اور آج وہ ان کے ساتھ ان کے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو وہ لوگ جو مسلم لیگ نون چھوڑ چکے تھے اور جو پیپل پارٹی میں بھی شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے لیڈرشپ کے خلاف بھی باتیں کی ہیں، جو پیر سیال تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو 2020 میں کہا تھا، ماضی میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو ووٹ دینا بھی گناہ ہے، وہ آج دوبارہ شامل ہو رہے ہیں، تو کس منہ سے شامل ہو رہے ہیں اور یہ کس منہ سے ان کو شامل کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی غلطیاں میرے خیال میں ان کے لیے بہت مسائل کا مستقبل میں جو ہے وہ ان کے مسائل میں اضافہ کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، میاں نواز شریف کو اپنے ان ورکروں کو اور پارٹی کے ان لیڈران کو اہمیت دینی چاہیے جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، نہ کہ وہ الیکٹیبل جو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بدلتے وقت کے ساتھ وہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر انحصار کریں گے تو یہ آپ کی بہت جو ہے وہ سیاسی غلطی ہوگی۔ ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ماضی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہی لوگ جو الیکٹیبل ہیں یا باپ کے ہیں یا ایم کیو ایم کے ہیں،
یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی جو ہے وفاداری جو ہے مشروط نہیں ہے، بلکہ ان کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ ہمارے عسکری اداروں کے ساتھ یا ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہی انہی کے اشارے پہ یہ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حکومتوں کو بدنام کرنے کا بھی موجب بنتے ہیں، کیونکہ ان کو آشیرواد حاصل ہوتی ہے ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے تو یہ کل عام کرپشن بھی کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن سے حکومتیں بدنام ہوں اور حکومتوں کے اوپر جو نیک نامی ہے اس کے اوپر حرف آتا ہو۔ بلوچستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو جو باپ والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی فوجیوں کے لوگ ہیں اور ہمیشہ انہی کے اشارے پہ وہ ناچتے ہیں۔ ہم نے جو ابھی ہماری حکومتیں ہیں، ابھی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، وزیر داخلہ ہے اور جو کیبنٹ کے لوگ ہیں جو کہ اب نگران ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور ڈیسائیڈ یہی ان لوگوں نے کرنا ہے کہ کن کو لے کے آنا ہے۔ جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نون کو یہ لے کے آئیں گے اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، لیکن اگر نواز شریف ان سے یہ کہتا ہے کہ ہماری اکثریت ہونی چاہیے، اور اکثریت اگر جہانگیر ترین گروپ کو ساتھ میں لا لیں یا باپ کو ساتھ میں لا لیں یا انکم کو ساتھ میں لا لیں یا الیکٹیبل کو اپنے پارٹی میں ملا لیں، تو میرے خیال میں یہ آپ کی اکثریت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے لیے بہت مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ ماضی سے آپ کو سیکھنا چاہیے، اور اس طرح کے اگر آپ حکومتیں لیں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوں گے، آپ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہوں گے، اور یہ چیزیں آپ کے مشکلات میں اضافہ ہوگی۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت مشکل حالات میں حکومتیں کی ہیں، لیکن اگر یہی لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے حالات میں مزید جو ہے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اس چیز پہ، اس نقطے پر جو سیاسی جماعتوں کو ضرور سیکھنا چاہیے اور اس پہ سوچنا بھی چاہیے۔ دوسرا، بلاول بھٹو کے بیانات ہم نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے مردان میں بھی تقریر کی ہے آج اور ایبٹ آباد میں بھی کی ہے، تو بہت بڑے اچھے جلسے تھے، اور اس میں انہوں نے ہم نے دیکھا کہ اداروں کو بھی کہا ہے کہ اس دفعہ الیکشن کے بجائے اگر سلیکشن ہوئی تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا جو ہے پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ تو یہ اس سے تحریک انصاف کے بہت سے دوست خوش ہوتے ہیں کہ اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس میں لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہ آپس میں لڑیں گے، لیکن یہ الیکشن کی تیاریوں کا حصہ ہے اور یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر ہے، یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہیں۔ لیکن بلاول جو بات کرنا چاہ رہا ہے، اداروں کو سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ بھی انتہائی اہم ہے، اور میرے خیال میں وہ اپنا پیغام بہت واضح طریقے سے دے رہے، اور ہر پارٹی اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سپیس چاہتی ہے، زیادہ سے زیادہ جگہ چاہتی ہے، اور یہ اسی کوششوں کا حصہ ہے۔ لیکن جو ہمارے اپنے ذرائع بتا رہے ہیں، جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، ان کا آپس میں رابطہ بھی ہے اور بہت سی چیزوں پر ان کو اتفاق بھی ہے۔ الیکشن سے پہلے جس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ چیزیں گردش کر رہی تھی کہ شاید پیپل پارٹی کی اگلی حکومت ہو، لیکن پھر جس طرح حالات بدلیں اور اس تناظر میں اب یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، تو اس حوالے سے جو ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بعض دفعہ سیاسی جملوں کے یا اس طرح کے الزامات کا آپس میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک الیکشن سے پہلے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ دہائیوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، چاہے مسلم لیگ نون کے ہو، پیپل پارٹی کے ہو، تحریک انصاف سے ہوں، انہوں نے ماضی سے سیکھا کیا ہے؟ میرے خیال میں ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اداروں کے بجائے آپ کو اپنے عوام پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت پیپل پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عوام کی طرف جا رہی ہے، وہ عوامی جلسے کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کو ہم کے پی کے میں بہت متحرک دیکھ رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون جلسوں کے بجائے الیکٹیبل سے مل رہی ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے۔ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو اپنے ورکروں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے کارکن اور اس کے عوام ہوتے ہیں۔
مسلم لیگ نون کا جو اپنے عوام کے ساتھ جو رشتہ ہے یا کنیکشن ہے وہ اتنا نہیں ہے جو دوسری سیاسی جماعتوں کا ہے۔ عمران خان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس کو کیوں عوامی پذیرائی حاصل ہوئی، وہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو عوام سے براہ راست رابطہ وہ کرتے تھے، سوشل میڈیا کے طور پہ وہ سپیچز کرتے تھے اور عوام کو اپنی بات سمجھاتے تھے، اور وہی وجہ تھی کہ اس کو عوام میں پذیرائی بھی حاصل تھی۔ جبکہ مسلم لیگ نون میں اس چیز میں بہت کمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ عوام کو یہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عوام تک یہ اپنا پیغام پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کے لیڈران بھی جو ہوتے ہیں وہ الیکٹیبل سے ملتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے لوگتے ہیں، لیکن عوام تک جو اپنی آواز پہنچانی ہوتی ہے اس میں یہ کہیں نہ کہیں کمی کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو تو سب سے پہلے جو اپنے تنظیمی جو ڈھانچہ ہے اس میں بھی تھوڑا بہت رد عمل کرنا چاہیے۔ جو ان کے گاؤں، تحصیل، ضلع لیول پہ جو ان کی باڈیاں ہیں اس کی تشکیل کرنی چاہیے، اور ان کو عوام تک جو ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی مؤثر کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ صرف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں ہوں تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی جماعت کی بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ آپ کو عوام کے ساتھ بھی رابطے میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ الیکٹیبل اور اسٹیبلشمنٹ کے جو حامی سیاستدانوں ہیں اس کے اوپر آپ بھروسہ نہ کریں، کوئی بھی سیاسی جماعت نہ کرے، یہ کسی کے نہیں ہوتے، کل یہ آپ کے مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ غلطیاں آپ دوبارہ نہ دہرائیں، اور اگر آپ پھر غلطیاں دہرائیں گے تو پھر آپ عوام سے یہ امید نہ کریں کہ وہ کل آپ کے لیے نکلیں گے یا آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی ہی غلطیاں، آپ کے اپنے فیصلے ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔